ظاہر میں ماں باپ سبب بن رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ پال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ میں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے ماں باپ بچے کے غلام ہیں۔ بچے کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور بچے کے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو ابھی فائدہ بھی نہیں کوئی دے پا رہا، ذرا روتا ہے، باپ کہتے ہیں بیٹے چاہیے کیا، میں تجھے ابھی لا کے دوں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹے رو نہیں، جو تجھے چاہیے ہم ابھی لے کے دیں گے۔ تو ماں باپ کے دل میں یہ محبت اللہ رب العزت نے ڈالی اور اس محبت کی وجہ سے بچے کے سب کام سنورتے ہیں۔ اب بتائیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کیا پڑی تھی؟ وہ بچے کو ایک طرف کر دیتی کہ جی یہ کوئی اور پالے، مگر نہیں، ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد اب اس کی ایک ایک ضرورت کے خود کفیل یعنی خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ماں دن بھی نہیں سوتی، رات میں بھی نہیں سوتی، پہلے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے۔ سارے دن کی تھکی کام کرنے والی ذرا آنکھ لگی تھی اور بچے نے کھٹکا کر دیا، اب اس کو اپنی تھکن بھول گئی، وہ اٹھ کے فوراً بچے کو اٹینڈ کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض بچے ماں کی گود میں سو جاتے ہیں اور وہ ماں گھنٹوں ایسی بیٹھتی ہے کہ میں ہلوں گی تو میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ماں باپ کو بچے کا ایسا خادم کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا۔ گویا اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے اس بچے کو پال رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں، ایک چیز اس کی اپنی ہے جس کو کہتے ہیں رونا۔ بچے کو بھوک لگی، وہ رو پڑا، دودھ کا بندوبست ہو گیا۔ بچے کو پیاس لگی، رو پڑا، پانی کا بندوبست ہو گیا۔ بچے کو نیند آئی، رو پڑا، بستر کا بندوبست ہو گیا۔ بچے کو بیماری ہوئی، رو پڑا، علاج کا بندوبست ہو گیا۔ بچے کو کسی چیز کی طلب ہے، رو پڑا، اس چیز کا بندوبست ہو گیا۔ ایک رونا اس کا اپنا تھا، اس ایک رونے نے اس کے زندگی کے سارے کاموں کو سنوار دیا۔ یہاں سے کسی عارف نے نقطہ نکالا کہ اے دوست، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں کو سنوار دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے، ہمیں ہر نعمت دے کر نقطہ کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت ہے، نگہبان، نگران، روزی دینے والے، ہر چیز عطا کرنے والے اور ہر چیز کی خیبر خبر رکھنے والے، وہ ہمارے پروردگار اللہ ہے۔ یہ ایک اتنا اہم پوائنٹ ہے نا کہ ہم دل میں کیا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کون پال رہا ہے۔ زبان سے تو ہر بندہ کہے گا جی اللہ پال رہا ہے، لیکن عمل دیکھو تو لگتا ایسے ہے کہ دکان سے پل رہے ہیں، آفس سے پل رہے ہیں، اپنے بزنس سے پل رہے ہیں۔ کیوں نمازیں قضا کر دیتے ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ اگر دکان سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے تو کسٹمر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یقین کس پہ ہوا؟ دکان پہ ہوا۔ نوکری چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہمیں پینے کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک در بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہزار دروں کو کھول دیتے ہیں۔ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہنی چاہیے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، لہذا اسباب کی کوشش ضرور کرتا رہے، مگر اسباب میں تاثیر ڈالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشوں سے اس کے لیے عزت نکال دیتا ہے،
اور ذلت دینا چاہے تو عزت کے نقشوں سے اس کے لیے ذلت نکال دیتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیجیے تو وہ اژدہا بن گیا. پھر فرمایا اٹھا لیجیے تو وہ عصا بن گیا. تو یہ کوئی شوبدہ دکھانا مقصد نہیں تھا, کوئی انوکھا کام دکھانا مقصد نہیں تھا, سبق دینا مقصد تھا. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, آپ سمجھتے تھے کہ عصا مجھے بڑے فائدے دیتا ہے, ہمارے حکم سے عصا کو آپ نے زمین پہ ڈالا, یہ آپ کو نقصان دینے والا اژدہا بن گیا, آپ ڈر کے بھاگنے لگے. اور جس اژدہے کو آپ نے نقصان دینے والا سمجھا, ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا وہ پھر عصا بن گیا, نفع دینے والی چیز. تو سبق یہ دیا, ہمارا حکم ہوتا ہے تو نفع دینے والی چیز نقصان والی بن جاتی ہے, ہمارا حکم ہوتا ہے نقصان دینے والی چیز نفع والی بن جاتی ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ عام طور پہ دودھ پینے سے بندے کو صحت ملتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دودھ پینے سے فوڈ پوائزننگ ہو کے بندے کی الٹا موت ہو جاتی ہے. یہی دودھ موت کا سبب بن جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر پذیر ہوتی ہے, اور ان میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. وہ ہمیں پال رہا ہے, مگر اسباب ہمیں نظر آتے ہیں. اب دیکھیں, ظاہر میں تو لگتا ہے کہ جی ہم نے بیج ڈالا, پانی دیا اور کھیتی نکل آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پانی کس نے نازل کیا؟ ام انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, تم اتارنے والے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ فرمایا تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو زمین کے نیچے کے پانی کو خشک کر دیں تو ساری کی فصلیں اور سارے درخت جو ہیں وہ سوکھ کے لکڑی بن جائیں. اور اگر کوئی کہے کہ جی آج کل تو نیا زمانہ, زمین کی بجائے اور انداز سے جو ہے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں, تو پھر ان فصلوں پر بیماریاں بھیجنا کس کا اختیار؟ اللہ رب العزت کا. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں وائرسز کا اتنا اثر ہوتا ہے, لگی لگائی فصل چند گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری ٹنل کے اندر ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ تو جی وائرس آ گیا. اب یہ وائرس نظر نہیں آتا, وائرس کے آنے کا پتہ نہیں چلتا. یہ بھیجنا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. تو ہماری جو ہر چیز سلامت ہوتی ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کرنا چاہیں تو یہ سب فصلوں سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں. تو مومن کے دل میں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ مجھے پالنے والا اللہ رب العزت, اس کی ذات پر ہمیشہ نظر رہے. آج کل امیدیں اور جگہوں پر لگ گئی ہیں, اس لیے کہتے ہیں اور جی ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہاں کا خدا اور ہے, وہاں کا خدا اور ہے؟ زمین میں ہماری روزی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, قرآن عظیم الشان, اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, جو کوئی بھی چیز ہے, إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم, ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بندے کا کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے, اور جب اس کو محروم کرنے پہ آتے ہیں تو یکدم گھر بیٹھے بٹھائے چلے ہی جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جی ادھر انویسٹ کیے تھے, ادھر انویسٹ کیے تھے, شیئر اتنا تھا اور بند کتنے کا گیا؟ 0 ہو گیا. لاکھوں لٹا بیٹھے, وہ کدھر گئے؟ اللہ نے واپس لے لیے.
لینا چاہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے اور دینا چاہے وہ دینا بھی جانتا ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جو ان پڑھ ہے، سائن کرنے نہیں جانتا، انگوٹھا لگاتا ہے اور کروڑوں روپے لگا کر اس نے ہسپتال بنایا، اور پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں بیچارے گھر نہیں خرید سکتے ساری عمر. تو رزق کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. وہ جس کو چاہے جتنا رزق عطا فرما دیتا ہے. تو ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم اسباب سے نہیں پل رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے. ورنہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو لگا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی اگر اس جگہ سے اس جگہ چلے گئے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا بنے گا. رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی تو کفر ہے کہ اللہ رب العزت سے نظر ہٹ جائے اور مخلوق پہ نظر جم جائے. اسباب پہ نظر ہم نے نہیں رکھنی، مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی ہے. تو یہ پکا یقین کہ ہمارا پالنے والا اللہ رب العزت، یہ یقین بنانا ہے. ظاہر آنکھ سے جو آتا نظر آتا ہے نا اس کی نفی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو مجھے نوکری سے مل رہا ہے، جب وہ نہیں چاہیں گے تو مجھے کھڑے کھڑے جواب مل جائے گا. کیا لوگ لے آف نہیں ہو جاتے؟ ایک رات ہوتے ہیں تو مینیجر ہوتے ہیں اور اگلے دن دفتر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چھٹی ہو گئی. تو پالنے والا اللہ رب العزت ہے، یہ پکا یقین دل میں رکھنا چاہیے. اس سبق کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. یہ سبق ہم ساری زندگی یاد کرتے رہیں، نظریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہیں، تب یہ سبق پکا ہوگا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ رب کا لفظ ہر صفحے یا دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. بار بار اس لفظ کو استعمال کیا گیا تاکہ میرے بندوں کو یہ سبق یاد رہے. آپ اگر غور کریں تو قرآن پاک کی پہلی آیت میں بھی رب کا لفظ الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن پاک کی آخری سورت کے اندر بھی رب کا لفظ کیا؟ قل اعوذ برب الناس. شروع میں بھی رب کا اور آخر میں بھی رب کا. ہم جو اذان دیتے ہیں تو اذان کے بعد کس کا نام یاد کرتے ہیں؟ رب کا. اذان کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوہ. دیکھو رب کا نام یاد کروایا گیا. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے ہر رکن میں رب کا لفظ، قیام میں رب کا لفظ، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں رب کا لفظ. جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم رب کا لفظ. جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی رب کا لفظ. جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب کا لفظ. تو آپ دیکھیے رب کے لفظ کا سبق بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ کانوں میں پڑتا رہے اور بات یاد رہے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمارا پالنے والا کون ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اس سبق کو اچھی طرح دل نشیں کر لیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہو جیسا اس بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں بچے کا باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے. ایک بچے نے اپنے دوست کو بتایا میں حج پہ جا رہا ہوں.
اس نے کہا کہ تم نے اپنی درخواست دے دی؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا تم نے ٹکٹ خرید لی؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا تمہیں پتا ہے حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے اپنا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کمرے بک کروا لیے؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا تمہارے پاس پیسے ہیں جانے کے؟ کہتے نہیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ پھر حج کیسے کرو گے؟ تو یہ بچہ مسکرا کے جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے یہ لفظ کہا نا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، تو اس کے تمام سوالات کا اس نے جواب دے دیا کہ جب ابو کے ساتھ جا رہا ہوں میری ٹکٹ کا انتظام، میرے کپڑے کا انتظام، میرے کھانے کا انتظام، میرے پینے کا انتظام، میری ہر چیز کا انتظام میرا کیئر ٹیکر میرا والد میرے ساتھ موجود ہے۔ جیسے اس بچے کو والد کے اوپر یقین ہے نا، ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے، لہذا اگر میں اس کو راضی کروں گا اور اس کے حکموں پہ عمل کروں گا، وہ پروردگار کسی معاملے میں مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے کسی بھی معاملے میں بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ آج باپ بچے کے نفع کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور بچے کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی آ کے کہہ دے نا کہ جی آپ کے بچے نے پتھر پھینکا اور میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، باپ کہتا ہے اچھا جی بچہ تھا میں آپ کو پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ اب باپ نے تو نہیں نا توڑا تھا، پیسے دے گا، ذمہ دار ہے۔ تو بچے کی ہر چیز کا ذمہ دار پروردگار والد ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے رب کا فرما بردار بنتا ہے اس کے ہر چیز کا ذمہ دار اس کا پروردگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوں کا سرپرست ہے، گارڈین ہے وہ نیک لوگوں کا۔ تو یہ سبق ہم نے یاد کرنا ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھا، اگر کوئی چیز لینی ہو تو امی کی طرف بھاگتا ہے، کوئی اس کو اٹھانا چاہے تو امی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی اسے کوئی چیز دے تو امی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی مانگے اس سے تو امی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کی ساری امیدیں اس کی ماں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ماں کسی وقت غصے میں آ کے اس بچے کو کہتی ہے کہ لٹ جو بستر سے مجھے تنگ مت کرو، پھر بھی اسی ماں کے ساتھ لپٹتا ہے، جھڑکیاں دکھاتا ہے پھر بھی ماں کے ساتھ لپٹتا ہے۔ جیسے اس بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگار عالم چاہتے ہیں میرے بندے کا یہ تعلق میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نصیب ہو گیا تو گویا ہم نے رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو دعائیں بتائی گئیں یا نقل فرمائی گئیں، مانگنے والوں نے وہ سب دعائیں رب کے لفظ سے مانگی ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو دعا مانگ رہے ہیں کس لفظ کے ساتھ؟ رب کے لفظ کے ساتھ۔ ان کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام آئے، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تو رب کے لفظ کے ساتھ۔ کیا کہا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا رب انہن اضللن کثیرا من الناس رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو کس لفظ سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا مانگتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ اپنی اولاد کے لیے دو باتیں مانگی، یہ ابراہیمی دعا یاد کیجئے، اور اپنی اولادوں کے لیے یہ ابراہیمی دعا مانگا کیجئے۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ کیا دعا مانگی کہ اے اللہ ایک تو لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے،
اور آج تک دیکھیے ان کی اولاد جو عرب لوگ ہیں، سارے لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ، کسی کا دین کی نسبت سے، کسی کا دنیا کی نسبت ہیں، سارے ان کے چہرے دیکھتے، سارے ان کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا۔ اگلی بات دیکھیے، پھر ارشاد فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان میری اولادوں کو آپ پھل عطا کیجیے، پھل عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیسے پھل عطا کیے۔ عرب ممالک میں خود تو اتنے پھل نہیں ہوتے، جو پھل دنیا میں کہیں ہوتا ہے وہ آپ کو سعودی عرب میں ملے گا۔ آپ حج کے موقع پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک علمی نکتہ طالب علم ہونے کے ناطے توجہ فرمائیے گا کہ مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنے مقام کے مطابق عطا کرتا ہے۔ مانگنے والے نبی علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ ان کو پھل دے دیجئے، پھل دے دیجئے۔ اب عام حالات میں تو پھل وہی ہوتے ہیں جو درختوں پہ لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے ان کو درختوں کے پھل دے دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر میں ان کو دوں گا۔ ہر چیز کے ثمر سے کیا مراد؟ کہ درختوں کے پھل ان کا ثمر ہوتے ہیں، اور کھیتوں میں جو سبزی ہوتی ہے وہ ان کا ثمر ہوتا ہے، اور فیکٹریوں کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ ان کا ثمر ہوتا ہے، کارخانوں میں جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہ ان کا ثمر۔ کل شیء کا لفظ فرمایا۔ مانگنے والے نے تو پھل مانگے تھے، اور دینے والے نے فقط درختوں کے پھل نہیں، دنیا کے درختوں کے، انڈسٹری کے، کارخانوں کے، کھیتیوں کے، ہر چیز کے پھل بننے والے فائنل پروڈکٹ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ میرے مولا آپ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو بچانے کے لیے دوسرے بندے کو ذرا سمجھانے کے لیے مکہ مارا تو فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، وہ تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی ہو گیا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ خیر اگلے دن ان کی قوم کو وہی بندہ دوسرے سے جھگڑ رہا تھا، تو انہوں نے اسے کہا یار لگتا ہے کہ تو ہی جھگڑالو ہے۔ اسے کل کا مسئلہ یاد تھا، تو اس نے کہہ دیا اچھا مجھے نہ قتل کیجیے جیسے آپ نے کل بندے کو مار ڈالا، تو بات آؤٹ ہو گئی۔ اب فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیں۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی تھی۔ چنانچہ وہ بندہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا ان الملأ یأتمرون بک، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے بڑے وڈیرے سب آپ کے قتل کرنے کا پروگرام بیٹھے بنا رہے ہیں، فخرج آپ یہاں سے چلے جائیے۔ فخرج منہا، قرآن عظیم الشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے، خائفا یترقب، طبعی طور پر خوف بھی تھا دل میں، اور پیچھے بھی مڑ کے دیکھتے تھے، مگر لب پہ دعا کیا تھی؟ رب نجنی من القوم الظالمین، ہے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں مویشیوں کو، مگر دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ کھڑی ہیں۔ جب سب پانی پلا کے چلے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بچیوں آپ نے پانی کیوں نہ پلایا، یہ بچہ کھچا پانی پلا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارے والد بوڑھے ہیں، قوم ہمیں اپنے ساتھ پانی پلانے نہیں دیتی، ہم بچیاں ہیں، ہم کنویں سے پانی نکال نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی کوئی اونچ نیچ ہے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے فسقا لہما، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ بچیاں تو چلی گئیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, کوئی برادری نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی اپنا یار نہیں, پردیس ہے, اکیلے ہیں. درخت کے نیچے آ کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو نعمت بھی عطا فرمائے میں محتاج ہوں. ایسی دعا مانگی, نقد قبول. تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک بچی آئی اور ان کو گھر لے گئی اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا. اللہ نے گھر بھی دے دیا, گھر والی بھی دے دی, رشتہ دار بھی بنا دیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو اس لیے وہاں سے آ گیا, میرے اوپر بڑا ڈر تھا اور خوف تھا. شعیب علیہ السلام نے سن کر کیا جواب دیا؟ فرمایا نجوت من القوم الظالمین. اب آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے. اب وہاں زندگی کو کچھ سال گزارے, واپس جا رہے ہیں. ایک جگہ پر کوہتور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفرازا. جب نبوت ملی تو پھر انہوں نے دعا مانگی. اب دعا میں کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری. دیکھو کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ رب کا لفظ استعمال ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. سبحان اللہ, رب کے لفظ سے دعا مانگ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کوہتور پر بار بار ہم کلامی کی سعادت عطا فرمائی تو ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں. چونکہ عاشق صادق تھے تو ایک مرتبہ کیا کہہ بیٹھے؟ رب ارنی انظر الیک. تو درخواست پیش کی تو کس لفظ کے ساتھ؟ رب, اے پروردگار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے وہ بھی رب کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. ان کے بعد دیکھیے, چلیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پردیس میں ایک جگہ ایسے موقع پر پہنچا دیا کہ جیل چلے گئے. تو جیل میں جا کے جہاں اپنا کوئی بھی نہ تھا, دعا کیا مانگی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں نا, اے میرے پروردگار اس سے تو مجھے جیل اچھی, جیل بھیج دیجیے. تو پروردگار نے انہیں کچھ وقت کے لیے جیل بھیجا, مگر جیل سے نکال کر انک الیوم لدینا مکین امین. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا اور تخت و تاج عطا کر کے خزانوں کا والی بنا دیا. آگے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. حواریین نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کچھ مانگیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ جو ہمارا پنجابی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, مائدہ, میدا, آٹے میں میدا, یہ اصل میں عربی کا لفظ مائدہ تھا, اس کا بگڑے ہوا شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مائدہ اتار دیا ان کے کھانے کے لیے. تو دعا مانگی رب کے لفظ کے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے دعا مانگی تو کس لفظ کے ساتھ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو رب کے لفظ کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء کی دعائیں منقول ہیں سب کس لفظ سے مانگی گئی؟ رب کے لفظ کے ساتھ مانگی. اور یہ رب کا لفظ پوری زندگی ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے ایمان کا معاملہ آیا تو کہنے والے نے کیا کہا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو ربنا کے لفظ کے ساتھ ایمان کے قبول کا تذکرہ. پھر اگر بندے سے گناہ سرزد ہو گئے تو دعا کیا منگائی گئی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. دیکھا اپنے کاموں میں جو کمی کوتاہی اس کی معافی مانگ رہے ہیں تو کس لفظ کے ساتھ؟ رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں. زندگی میں ہر بندے کو اچھی زندگی چاہیے, خوشگوار ازدواجی زندگی. تو ازدواجی زندگی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلائی کہ تم یہ مانگو. وہ کون سی دعا تھی؟
فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی دعا ہے وہ ربی کے لفظ کے ساتھ منگوائی جا رہی ہے. اور یہی نہیں کہ یہ رب کا لفظ یہیں تک، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد موت کے وقت بھی رب کا لفظ. چنانچہ جب میت کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال رب ارجعون. قرآن عظیم الشان. دیکھیے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. تو موت کے وقت بھی رب کا لفظ. کلا اذا بلغت التراقی والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. دیکھیے رب کا لفظ قیامت کے دن کے لیے. اچھا، بندے کو دنیا میں موت آ گئی تو اب بندہ کہاں پہنچا؟ اگلی منزل پہ، جس کو قبر کہتے ہیں. تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک. دیکھیے، زندگی بھر سبق یاد کروایا اور جب قبر میں پہنچا تو پہلا سوال کیا پوچھا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو زندگی میں دل سے یہ یقین رکھتا ہوگا کہ میرا پالنے والا میرا پروردگار ہے، نہ میں دفتر سے پلتا ہوں، نہ میں بزنس سے پلتا ہوں، نہ میں دنیا کی زراعت سے پلتا ہوں، نہ میں کسی بندے کے ذریعے سے پل رہا ہوں، مجھے میرا رب پال رہا ہے. جس نے یہ سبق دنیا میں پکا یاد کیا ہوگا، جب قبر میں جائے گا تو پہلے سوال پر کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ قبر سے اتر آگے جا کر حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو اس دن ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دن ایمان کا نور عطا فرمائے گا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. دیکھا، ربنا کا لفظ ہے. پھر آگے دیکھیے کہ اب جو ہے پل صراط کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے. ساری مخلوق نے پل صراط سے گزرنا ہے. تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. دیکھا، پل صراط سے گزرتے ہوئے پھر رب کا لفظ. پھر آگے جا کر کھڑے ہوں گے تو نام اعمال مل جائیں گے. تو جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں. تو جہنمی لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں جا کر بھی یہ دعا مانگیں گے رب کے لفظ کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. اب دعا کس لفظ سے مانگ رہے ہیں؟ رب کے لفظ کے ساتھ. رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں. خود کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. دیکھا، رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. 5 دعائیں مانگیں گے جو قرآن مجید میں منقول ہیں، اور 5ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون. دفع ہو جاؤ، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، آج کے بعد مجھ سے ہم کلامی مت کرو. جیسے ناراض ہو کے بندہ کہتے ہیں نا کہ چلا جا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بالآخر یہ فرما دیں گے، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ضرورتوں کے وقت جو ہے پشت پناہی دی، سب کچھ میں نے دیا. تم مخلوق کی محبتیں دل میں بھر کے پھرتے رہے، تم مخلوق کی پوجا کرتے پھرے، تم مجازی عشق کے اندر پھنسے رہے، تم دکان کے پیچھے پڑے رہے کہ ادھر سے پل رہے ہو. اب مجھ سے کہتے ہو کہ ہمیں واپس لوٹا دے. پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، خبردار آج کے بعد مجھ سے کلام مت کرو.
جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تو جنتی لوگ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے. جہنمیوں کو تو ہانک کے لے جائے گا نا، جیسے ریوڑ بکریوں کا ہانک کے لے جاتے ہیں، لیکن جنتی لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ جیسے گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے، ایسے فرشتے دونوں طرف سے ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. اور جب جنتی داخل ہوں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے ان جنتیوں کے استقبال کے لیے آئیں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو، تمہیں مبارک ہو. اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو کہیں گے او تسی جیندے رہو، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر و ضبط سے زندگی گزاری، سنیموں کو بدار، اور جیندے رہو. کتنے اچھے بندے تھے تم لوگ. تو دیکھیے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اچھا جنت میں جب رہیں گے تو آگے پھر رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. رب کا لفظ، رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. دیکھیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو یوم میثاق کو سبق ملا، زندگی بھر اس کی تیاری کا وقت ہے. یہ یقین ہم نے دلوں میں بنانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہر طرف سے اپنے یقین کو توڑنا ہے. اور کئی دفعہ جب بندہ خود نہیں نہ چھوڑ رہا ہوتا، اسباب کی جان اللہ تعالیٰ زبردستی چھڑواتے ہیں اس کا یقین بنانے کے لیے کہ دیکھو اب بھی تو تم پل رہے ہو نا، اب مر تو نہیں نہ گئے، زندگی میں تو رزق میں نے ذمہ لیا تو میں تمہیں رزق دوں گا. اللہ اکبر. ہمارے بھائی جان کا ایک شاگرد تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور وہ فیل ہو گیا، اور اس کے بعد 2-3 سال نظر ہی نہیں آیا. اچانک کئی سالوں کے بعد وہ ان کو ملا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بنا تم میٹرک کا امتحان دینے کے بعد نظر ہی نہ آئے؟ کہنے لگے جی میری خوش نصیبی کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. وہ بڑے حیران. پھر وہ کہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے استاد جی بس میری خوش قسمتی کہ میں میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اگلی بات بتاؤ، کیا سسپینس کریٹ کر رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت کہ استاد جی اگر میں میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کسی دفتر میں کلرک بن جاتا اور 3000 روپے تنخواہ لے رہا ہوتا. میں ہو گیا میٹرک میں فیل، شرمندگی کی وجہ سے ماں باپ کو شکل نہیں دکھا سکتا تھا، محلے میں رہ نہیں سکتا تھا. میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے ایک بندے سے بات کر کے یہ جو بنیانے ہوتی ہیں نا انسان جو اندر پہنتا ہے، اس کو میں نے ایک چھوٹا سا چھاپا لگا لیا. کہنے لگا بکنی شروع ہو گئی، میں اور لے لیتا، بکنی شروع ہو گئی اور لے لیتا، حتیٰ کہ اس کے بعد میں نے ایک دکان کے آگے جو جگہ بناتے ہیں وہ جگہ میں نے بنا لی تو وہاں پر میں نے یہ لگانی شروع کر دی. وہ بنتے بنتے مجھے بکری ہونی شروع ہو گئی. کہنے لگا میں نے ریڑھی بنا لی. وہ بکری بنتے اتنا ہو گیا دکان کرائے پر لے لی. استاد جی 4 سالوں میں اس وقت فیصل آباد میں کپڑے کی 2 تھوک کی دکانوں کا میں مالک ہوں. فیصل آباد میں کپڑے کی تھوک کی 2 دکانوں کا میں مالک ہوں. میرے اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، میں میٹرک میں فیل ہو گیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوں گے رزق نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو بھائی کوشش تو کرے بندہ اسباب کو اختیار کرنے میں، مگر نظر کس پر رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھے. پالنے والا ہمارا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. یقین کیجئے ہمیں کوئی پالنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ دسترخوان پہ آیا ہوا
ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اٹھا کے بندہ لے کے آیا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ دسترخوان لگا رہا ہوتا ہے، وہ کھانے کھلا رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی پڑ کے تہ کے اندر بھی ایک قطرہ پانی کا رزق کا ہوگا، بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک پانی کا قطرہ اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔ تو ہم اپنے دل میں اس سبق کو پکا یاد کر لیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے ہمارا رب۔ آج کے اس مجمع میں اگر آپ نے اپنا یہ یقین بنا لیا نا کہ نہ ہم نوکریوں سے پل رہے ہیں، نہ ہم تجارتوں سے پل رہے ہیں، نہ زراعت سے پل رہے ہیں، نہ ہم گیس اسٹیشنوں سے پل رہے ہیں، نہ ہم اپنے بزنس سے پل رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے پل رہے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ آپ کا یقین پکا ہو گیا اور آپ نے اپنی آخرت کی کامیابی کی تیاری کر لی۔ قیامت کے دن جب پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو ہم پھر فوراً جواب کیا دیں گے؟ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس سبق کی تیاری کر لیجئے۔ ہر بندے سے قبر میں پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا، تو ہر وقت دل میں یہ نظر رہے کہ ہمیں کون پال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پال۔ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو، زمین کے اندر بیج کو کون پال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پال رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پالنے والے ہیں، چنانچہ یہ سبق ہمیں یاد کرنا ہے، اس لیے رب کے لفظ سے دعا منگوائی گئی۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات اور سن لیجئے، ذرا توجہ فرمائیے۔ میں بات اب بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا، کیونکہ جو میں نے آج بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ میں نے تفصیل ساری کر دی، اب اس کو کنکلوڈ کرنا باقی ہے۔ کہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے تھے، تو اس میں سے رب کے لفظ کے ساتھ اتنی دعائیں کیوں منگوائی گئیں بھائی؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ سمجھ لیجئے کہ بیٹا اگر کسی وجہ سے اپنی ماں کا نام لے کے پکارے نا، فرض کرو اس کی ماں کا نام ہے ہاجرہ، اور بیٹا کہے ہاجرہ ہاجرہ، تو ماں کے دل میں وہ محبت، وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی نام لینے سے۔ وہی بیٹا فقط امی امی کا لفظ کہہ دے گا تو ماں تڑپ جائے گی۔ امی کے لفظ کے ساتھ مامتا کا تعلق ہے، پالنے کا تعلق ہے۔ جس نے پالا ہوتا ہے اسے دوسروں کی نسبت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں، باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں کو زیادہ ہوتی ہے نسبتاً، اس لیے کہ ماں نے پالنے میں زیادہ کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی اولاد نہیں، بہن کا بچہ لے کے پال لے تو اس سے بھی اسی طرح محبت ہو جاتی ہے جس طرح اپنے بچے سے۔ کیا وجہ؟ پالا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز تو پالنا ہو گئی نا۔ دیکھیں، عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے دل میں نرمی دی، بچوں کے بارے میں دل کے اندر محبت دی۔ کوئی بھی بچہ روئے گا نا اور وہاں کوئی بھی اجنبی عورت بھی ہے نا تو اس کا دل فوراً متوجہ ہوگا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن اپنی ماں کا معاملہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹھی ہے اور دوسرے کمرے سے وہ امی کا لفظ سنتی ہے کہ میرا بیٹے نے مجھے پکارا، اور اس کو اس کا کوئی قریبی روک دے کہ آپ نہیں باہر جا سکتی، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ خوش ہوگی، آنکھوں سے آنسو فوراً آ جائیں گے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے، کیوں نہیں مجھے جانے دیتے۔ تو جس طرح ماں امی کا لفظ سن کے تڑپتی ہے، مامتا اسے کہتی ہے فوراً اس کی پکار کو پہنچو، بالکل اسی طرح پروردگار نے اپنے انبیاء کو یہی لفظ سکھا دیا، اور میرے بندو تم جب رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگو گے، چونکہ میں پالنے والا ہوں، میری خاص رحمت، میری خاص شفقت جوش میں آئے گی، تمہارے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں پروردگار پہلے تمہاری مرادیں پوری کر لوں گا۔ کاش کہ ہم رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب مومن کہتے ہیں نا یا رب، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بت پرست تھا، اور قدرتاً اس نے یا رب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوئے۔
تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ بندہ تو ساری عمر کفر و شرک کا مرتکب ہوتا رہا. فرمایا کہ وہ کفر و شرک کا مرتکب ہو کر عبودیت سے نکل گیا تھا, میں پروردگار اس کی ربوبیت سے تو خارج نہیں ہوا, ابھی بھی رب تو میں ہی ہوں. تو اگر وہ مجھے پکارے گا تو میں پروردگار سے اس کی دعا پر آمین کہوں گا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, ایک آدمی بت پرست تھا, ایک رات یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا. کوئی دکھی ہوگا, کوئی پریشان ہوگا, نیند آ گئی, اونگنے کی وجہ سے زبان سے یا سنم کی بجائے یا سمد کا لفظ نکل آیا, یا سمد. اب سمد اللہ تعالیٰ کا نام, تو جیسے ہی اللہ کا نام نکلا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے, لبیک یا عبدی, میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے. فرشتے حیران, اللہ یہ بت پرست یہ بتوں کو پوجتا رہا اور اونگ کی وجہ سے آپ کا نام نکلا. آپ فوراً متوجہ ہوئے. رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا, بتوں نے جواب نہیں دیا, میرا نام اس کی زبان سے نکلا, میں بھی جواب نہ دیتا, مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ہم یہ یقین دل میں اتار لیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے وہ پروردگار ضرور ہماری پکار کو سنے گا. کوئی ماں ہے دنیا میں ایسی کہ بچہ پکارے اور وہ جواب نہ دے, سنتی ہو؟ ممکن نہیں. ماں کے دل میں یہ مامتا کی نعمت, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک پریکٹیکل نشانی دنیا میں دکھا دی. اور لوگوں, اللہ کی رحمت کو تم نہیں سمجھ سکتے, وہ تمہاری سمجھ سے بلند و بالا ہے, لیکن جہاں تم سمجھ سکتے ہو ہم تمہارے درمیان یہ ماں کا ایک رشتہ بنا دیتے ہیں. دیکھو اگر تم ماں کے ساتھ کسی وقت جو ہے وہ برائی کا بھی معاملہ کر لو گے, وہ تمہارے بد سلوکی کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دے گی. وہ تمہاری ماں ہے, تم ناراض کر لو گے, پھر اگر اس کی طرف آؤ گے تو ماں تمہیں فوراً سینے سے لگا لے گی. یہ ماں کی مامتا تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر یہ مخلوق ہو کر اتنی معاف کرنے والی, اتنی محبت کرنے والی, اتنی جان دینے والی, اتنا بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی, اپنی ضرورتوں پر بچے کو مقدم کرنے والی ذات ہے, تو جو اصل رحمتوں کا صفت رکھنے والا رحیم و کریم پروردگار ہے, میرے بندو جب تم اسے پکارو گے وہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائے گا. اس لیے رب کے لفظ کے ساتھ دعائیں سکھائی گئی. اس لیے جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس پروردگار کو پکار رہے ہیں, کس ذات کو پکار رہے ہیں. اس لیے بندہ جب اپنے رب سے غفلت میں آ گیا, غافل ہو گیا, دور چلا گیا. اب جیسے بچہ ماں سے روٹھ جائے تو ماں کیا کہتی ہے, تو بیٹے اپنی اماں سے نہیں روٹھا کرتے, بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے, بیٹا کیوں مجھ سے روٹے ہو. کتنے پیار سے ماں سمجھا رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غفلت سے کہیں اور چلے گئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دیکھا اے انسان, تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. بچے کو ماں کہتی ہے, بچے بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او انسان اپنے رب سے نہیں روٹھا کرتے, رب کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جاتے. کیوں بھٹکتے پھرتے ہو, کیوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو, کیوں پریشانیوں کا شکار ہوئے پھرتے ہو, کیوں دنیا کے اندر ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہو. ایک تمہارا رب ہے, تمہاری ہر ضرورت کا پورے کرنے والا. اگر تم پریشان ہو کوئی ضرورت نہیں تمہیں گولیاں کھانے کی. رات کے آخری پہر میں اٹھ کے وضو کر لو, تہجد کے وقت 2 رکعت ادا کر کے اپنا دامن پھیلا کر مانگو گے, وہ پروردگار تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا, وہ پروردگار تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو دیکھیے رب کے ایک لفظ میں کتنی وسعت ہے. اگر ہم اس ساری وسعت کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کو رب کے لفظ سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مدد فرمائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے, میں نے ایک مرتبہ ایک جامعہ میں بچیوں کا امتحان لینا تھا,
تو میں نے ان سے پوچھا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، بخاری شریف کی طالبات تھیں. میں نے کہا کہ بچیوں یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان کون مان جاتا ہے؟ کس کو منانا سب سے آسان کام ہے؟ تو ایک بچی کہنے لگی جی دنیا میں امی کو منانا سب سے آسان کام ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ایسے کہ اگر بھائی کو امی کسی وجہ سے ڈانٹ دیتی ہے تو میں گھر میں دیکھتی ہوں کہ بھائی غصے سے باہر نکل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد امی پریشان ہو جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نفلیں پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اللہ میرا بیٹا کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ میرے بیٹے کو خیریت سے واپس پہنچا دینا. اب جو ماں خود دعائیں مانگ رہی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے تو وہ ماں اپنے بچے سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ اور جب بھائی جو ہے واپس نہیں آتا اور کھانے کا وقت ہو جائے سارے گھر کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، امی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے، مگر ماں یہ سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں کھایا، میں ماں ہو کے کھانا کیسے کھا لوں؟ کیا ممتا ہے، کیا نعمت ہے یہ کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میں یہاں کیسے کھانا کھاؤں؟ ماں کے حلق سے لقمہ نیچے نہیں اترتا. سونے کا وقت آ جاتا ہے، سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں اور امی کو ابو سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ تمہاری نرمی نے بیٹے کو بگاڑ دیا، چلو سو جاؤ. اس بستر پہ لیٹ بھی جاتی ہے مگر امی کی آنکھ نہیں لگتی، اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں ٹیلی فون کی بیل کی طرف، کیا پتا میرا بیٹا مجھے فون کر دے. اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں دروازے کی بیل کی طرف، کاش کہ میرا بیٹا دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑ جائے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں جلدی دروازہ کھول سکوں. اب جو ماں اتنی متوجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دروازے پہ انتظار نہ کرنی پڑے، اس کی محبت کا اندازہ تو لگا لیجیے. اچھا اگر بھائی واپس آ جاتا ہے تو امی اسی وقت آ کے مجھے جگاتی ہے، کہتی ہے بیٹی وہ تمہارا بھائی آ گیا ہے، اس کو گرم کھانا بنا کے دو. میں کہتی ہوں امی اتنا ہی محبت تھی تو ڈانٹا کیوں؟ بیٹی اصلاح تو مجھے ہی کرنی ہے، سمجھانا تو مجھے ہے، میں ماں ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے جدا ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں امی میں نے اس کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ سو گیا ہوگا، اچھا صبح جو ہے نا اس کو جو ہے نا کھانا دے دینا. صبح امی نماز پڑھنے کے بعد پھر آتی ہے، بیٹی جلدی کرو بھائی کو ناشتہ بنا کے دو. میں کہتی ہوں امی چاہتی کیا ہے؟ تو امی جواب دیتی ہے بیٹی بس میں اتنا چاہتی ہوں تیرا بھائی میرے پاس آ جائے اور ایکسکیوز کر لے تو میں تمہارے بھائی کو معاف کر دوں گی. اب اندازہ لگائیے کہ جو ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا فقط چل کے میرے پاس آ جائے میں اسے معاف کر دوں گی، اس ماں کو منانا کتنا آسان تھا. میں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ ماں زیادہ ناراض ہے اور بیٹا اگر آ کے ایکسکیوز کر بھی لیتا ہے اور ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے میں نہیں معاف کرتی، تو پھر کیا؟ کہنے لگی کہ اگر ایسی صورتحال میں بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو امی تو پگھل ہی جائے گی، وہ فوراً کہے گی بیٹے اچھا میرے پاؤں چھوڑ دے، چل میں تجھے معاف کرتی ہوں. میں نے کہا اگر پھر بھی معاف نہیں کرتی، اتنا غصہ تھا پھر بھی معاف نہیں کرتی. کہنے لگا اگر پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ آ جائے نا، امی سے یہ نہیں برداشت ہوتا، فوراً دوپٹے کے ساتھ بھائی کے اس جو ہے وہ آنسو کو پوچھے گی، کہے گی میرے بیٹے رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. اب جو ماں بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو معاف کر دے گی. تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ دیکھو ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں، مگر ایک ذات اور بھی ہے. اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، دل میں نادم اور پریشان ہو گیا، دل میں پشیمان ہو گیا، زبان سے فکرہ نہیں بولا، زبان سے معافی نہیں مانگی، چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا، وہ پروردگار کتنا کریم ہے، فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے، کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ہے وہ محبت کسی کو بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے، بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے۔ اولاد بگڑ جائے وہ کہے گی یہ نصیب بچوں کے، میں تو ماں ہوں، میں کیا کروں۔ بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ اگر ماں ممتا کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے اس کے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے 100 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اولاد تھی نہیں، بیوی فوت ہو گئی، ماں باپ کا اکیلا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ محفل میں بٹھاتے نہیں کہ تو کھانستا ہے، بلغم نکالتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے، جب اس کو روٹی پکا کے دینے کو کوئی تیار نہیں، لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا، اداس ہوا، اور اس نے سوچا اوہو میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی، کاش کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا۔ اس 100 سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا اگر وہ اپنے رب کے در کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانا نہیں دیتے، تو نے اپنا جمال کہاں ضائع کیا، اپنا مال کہاں ضائع کیا، کیا ہے تمہارے پلے، اب تمہیں یہ وقت یاد آیا۔ میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ الفاظ نہیں فرماتا، بلکہ وہ اگر بوڑھا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیث قدسی اس کا جواب ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش جاتی ہے۔ اگر وہ چل کے آتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں بندے کی، میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو جو پروردگار اپنے اس 100 سالہ بوڑھے کو بھی تانا نہیں دیتے، بلکہ اور ذرا بات سن لیجئے کہ اگر یہ 100 سال کا بندہ شرابی تھا، زانی تھا، اس نے آ کے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، شریعت کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی آر نہیں دلا سکتا، تانا نہیں دلا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ گزری ہوئی زندگی کے گناہ کا کسی کو توبہ کے بعد تانا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ کی ذلت میں گرفتار نہیں فرما دیں گے۔ میرے بندے نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ سبحان اللہ، وہ کتنا بڑا پروردگار ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے آج سبق کو یاد کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط سے اضبط کر لے۔ ہمارا اس دنیا میں پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اپنی امیدیں اللہ سے لگائیے، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجیے، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجیے۔ ہر بندے کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو کھولتے پھرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی، فقط ڈاکٹروں کو بتائی جاتی ہے، اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان حالات کو پیش کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، دیکھیے وہ پروردگار کس طرح ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سبق کو جو یوم میثاق میں ہمیں دیا گیا اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کو اپنا جو ہے رازق سمجھیں، اپنا محافظ سمجھیں اور اپنا رب سمجھیں۔ انشاءاللہ جب ایمان مضبوط ہو گیا اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر منزل پر کامیاب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہو کر سرخرو جو ہے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔